الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرت محترم، جمادی الثانی کے اس مہینے کی نسبت سے پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. اور میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اسی گفتگو کو، اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ اس جمعے میں مزید آگے لے کر چلیں گے. تو اس مقصد کے لیے سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ ہیں جو تقوی والے. تو اس میں جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے جو مراد ہے، یعنی وہ جو سچائی لے کر آئے، ان سے مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین اسلام کی شکل میں اس انسانیت تک پہنچی ہے۔ اور یہ جو اگلے الفاظ ہیں وَصَدَّقَ بِهِ، اور پھر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، تو تصدیق کرنے والوں میں تو سب صحابہ بھی شامل ہیں اور سب تابعین بھی شامل ہیں اور تبع تابعین بھی شامل ہیں، ائمہ مجتہدین بھی شامل ہیں رحمہم اللہ، اور الحمدللہ آج میں اور آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہیں۔ لیکن آیت کی تخصیص کی ہے تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور وہ روایت لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد اور کوئی نہیں ہے بلکہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ عمومی طور پر تو سب مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے اس میں شامل ہیں، لیکن خاص طور پر یہ آیت جس شخص کے بارے میں اتری ہے جس کی صداقت بھی اول ہے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں، اور جس کی صداقت رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے، وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت نکتہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، وہ جب سورہ صف پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دو حیثیتوں میں بھیجا، مصدق بنا کر بھیجا اور مبشر بنا کر بھیجا۔ مصدق وہ جو پچھلے انبیاء کی تصدیق کرے، اور مبشر وہ جو اگلے نبی کی بشارت دے۔ جیسے سورہ صف میں ذکر آتا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے آیا ہوں، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اپنے بعد بشارت دینے آیا ہوں، مبشر بن کر آیا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے مبشر نہیں تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مبشر نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا، تو یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کون کرے؟ تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک شخص کو پیدا فرمایا صرف اس کام کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت اور شاندار تصدیق کر کے دکھائے، سب سے بہترین ایمان لا کر دکھائے، اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے ایک رول ماڈل سیٹ ہو جائے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں فالو کرنا پڑے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا۔ اسی لیے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام کی دعوت کو رکھا، یا اس نے مجھ سے مہلت مانگی یا اس نے مجھ سے معجزہ مانگا، لیکن جب میں نے ابو بکر کے سامنے اپنی دعوت کو رکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک لمحہ سوچے بغیر وہ فوراً ایمان لے آئے۔ اور آپ کو یہ فطرت کی خوبصورتی میسر آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت
کہ اعلان سے قبل 40 سالوں میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی فال نہیں نکالی، کبھی شراب نہیں پی، اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ ہے فطرت کی خوبصورتی اور مزاج کی یکسوئی کہ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایمان لانے سے پہلے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی فال نہیں نکالی، کبھی پانسے کے تیر نہیں کھیلے، کبھی کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں اپنے آپ کو شامل نہیں ہونے دی۔ اس قدر خوبصورت فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا تھا۔ اور پھر جب وہ دعوت پہنچی، یعنی اس حدیث سے عجیب نقشہ سامنے آتا ہے، بھئی کچھ سوچنے کا وقت ہوتا ہے، کچھ غور کرنے کی بات ہوتی ہے، کچھ مہر نبوت دیکھی جاتی ہے، کچھ معجزے دیکھے جاتے ہیں، کچھ انداز دیکھا جاتا ہے۔ نبوت کے اعلان سے قبل بھی سب سے بہترین دوست سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا اور یہ دعوت لا کر رکھی تو سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے پیدا ہی اس تصدیق کے لیے کیا تھا، فوراً ایمان لائے، اور پھر ایمان لانے کے بعد بھی وفاداری کی اور جان نثاری کی وہ مثالیں قائم کر کے دکھائی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنا سارا مال لا کے نچھاور کیا ہے رسول اللہ کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جوانی لگائی ہے اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کبھی دو اسفار کا تقابل کیجئے، دو سفر ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں اسفار کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ دو سفر، ایک سفر معراج کا سفر ہے، اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ دوسرا سفر ہے ہجرت کا سفر، اور اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اور بالکل وہی بات دونوں اسفار کے تقابل میں سامنے آتی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما من نبی الا لہ وزیران، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے لیے دو وزیر نہ ہو، ہر نبی کو اللہ نے دو وزیر عطا فرما رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وزیران من السماء جبریل و میکال، فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل، و وزیران من الارض ابا بکر و عمر، اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ سفر معراج میں آسمان کا سفر تھا تو آسمان کا وزیر ساتھ ہے، اور سفر ہجرت میں زمین کا سفر تھا تو زمین کا وزیر ساتھ۔ لیکن پھر بھی آپ تقابل کریں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ آسمان کے سفر میں جبرائیل علیہ السلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ان کے ہاں پہنچے ہیں، اور ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے ان کے گھر گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ رات کا وقت تھا جب ہجرت کے سفر پہ نکلنا تھا، ذرا سی دستک دی ہے، ذرا سی دستک، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ نہیں کتنے دنوں سے سامان باندھے بیٹھے تھے کہ کب حکم آئے اور کب میں اس سعادت کے لیے رسول اللہ کے ساتھ نکلوں صلی اللہ علیہ وسلم، تیار۔ اور عجیب بات آپ کو معلوم ہوگی، یعنی جتنا اس روایت پہ غور کرتے ہیں نا اتنا ہی ذہن اور کھلتا جاتا ہے کہ اس سفر کی اہمیت کیا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، لیکن وہ سب نیکیاں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایک رات کے برابر نہیں ہیں جو غار ثور میں گزری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب گھر سے نکلے ہیں
معراج کے سفر کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھتے ہیں سواری کیا ہے؟ کہ یہ براق ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس پہ سوار ہوں، چلیں۔ سواری موجود ہے۔ اور جب ہجرت کے سفر میں نکلے ہیں، زمینی سواری کا اہتمام تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، وہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر سفر شروع کر دیا، لیکن جس وقت پہنچے ہیں نا غار سور، جبل سور کے قریب، اب اوپر چڑھنا ہے، اب سواری کیا ہوگی؟ اب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ، ابوبکر سواری کیا ہے، اوپر کیسے جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2.5 سال کا فرق تھا عمر کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 2.5 سال چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر سواری کیا ہے، تو جواب دینے کی بجائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کندھے آپ کی سواری کے لیے حاضر ہیں۔ میں صرف 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بستر پہ لٹا کے آتے ہیں ہجرت کے سفر کے لیے، اپنے بستر پہ، بستر نبوت پہ لیٹنے کی سعادت ملتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یہ ہے کہ اس سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود بن جاتی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یہ ہے، اور ان کے شہزادوں کی عظمت یہ ہے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر وہ سوار ہوتے ہیں، حضرت حسن بھی اور حضرت حسین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ خود ان کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ 3 راتوں کا قیام غار ثور میں، 3 راتوں کا۔ اور ان 3 راتوں میں یعنی ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ وہ باہر دشمن آ کے کھڑے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ صرف چہرہ نیچے کر کے دیکھ لینا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں وہ اتنا خوبصورت جواب ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسمانی وزیر کے ساتھ جتنی گفتگو فرمائی ہے، سفر کا ذکر قرآن میں، گفتگو قرآن میں نہیں ہے، گفتگو حدیث میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے، یہ کیسے، ساری تفصیل حدیث میں آتی ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمینی وزیر کے ساتھ جو گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ نے اس گفتگو کا ایک حصہ بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معی و معک کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے کہ جو نبی کے ساتھ اللہ کی معیت ہے وہ غیر نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو الگ ہے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ جو معیت اور تعلق ہے وہ تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صیغے میں دونوں کا ذکر فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے ساتھ کیسا دیا، عجیب بات، اصحاب کہف کے لیے، وہ غار میں چھپے تھے نہیں چھپے تھے، اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا میں نے کتا ان کا جو تھا نا اس کو میں نے اس کے اندر رعب طاری کر دیا اور اس کتے کو اس غار کے دہانے پر بٹھا دیا۔ اب جو کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو کتے کو دیکھ کے ڈر جاتا تھا کہ بھئی یہاں نہیں جانا، یہاں اصحاب کہف بھی نہیں آئے ہوں گے، یہاں تو بڑا خونخوار کتا بیٹھا ہے۔ اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے ان کے غار پر متعین کیا ہے ایک کتے کو،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے اس غار کی سیکیورٹی پر مامور کیا ایک مکڑی کو. اس مکڑی نے جالا بنا. کیا کمزور سی مکڑی اور کیا اس کے جالے کی حیثیت. لیکن جب اللہ کام لینے پر آئے, جب اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے پر آئے, تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ مکڑی سے بھی کام لے لیتے ہیں. وہ مکڑی نے جالا بنا اور دشمن آ کے اس غار کے دہانے پر کھڑے اور کہتے ہیں نہیں اگر کوئی یہاں سے گزرا ہوتا اور غار کے اندر گیا ہوتا تو یہ جالا یہاں باقی نہ رہتا. اس مکڑی کو بھی پتہ نہیں کتنی جلدی ہوگی کہ بس جو خدمت اللہ کے رسول کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق کی ہو سکتی ہے وہ کر لی. اور میں بڑی دیر سوچتا تھا اس بات پر, اللہ نے اس نقطے کو کھولا تو میں نے سوچا آپ کے سامنے اس کو بیان کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, بالکل مختلف حدیث ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوں اور کم سے کم وقت میں مکمل کیا کروں تاکہ اور زیادہ پڑھ سکوں. تو آپ مجھے بتائیے مجھے قرآن کیسے پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو. ایک مہینے میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرو. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت بہت زیادہ ہے, تھوڑی سی رعایت عطا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرو تم 7 دنوں میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرو. کتنے دنوں میں؟ ایک ہفتے میں ایک قرآن. یہ جو 7 منزلیں ہیں نا قرآن مجید کی, صحابہ نے اسی ترتیب سے بنائی. ایک منزل روز کی پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل. اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور شوق ہے اور شوق ہے اور شوق ہے, مجھے بتائیں میں قرآن مجید کو اس سے بھی جلدی کیسے پڑھ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کم سے کم 3 دن, اس سے کم نہیں, 3 دن میں تم پورا قرآن پڑھ سکتے ہو. کتنے دنوں میں؟ 3 دنوں میں. اور روایت میں الفاظ رات کے, 3 دن کا مطلب ہے 3 راتوں میں پورا قرآن پڑھ سکتے ہو. اس کی اجازت ہے, اس سے آگے بڑھنے. کوئی 2 دن میں ختم کر لے, کوئی 1 دن میں, اس کی اجازت نہیں ہے. کتنے کم از کم؟ 3. تو ذہن منتقل ہوا کہ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں کتنی راتوں میں اس صاحب قرآن کو پڑھا تھا؟ 3 راتوں. اور ان 3 راتوں میں پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے. لیکن ایک تخیل یہ کہتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شاید حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہٹی نہیں ہوگی. جس کو یہ موقع مل جائے اس دیدار کا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے پاس تھے تو وہ عورتیں آئیں بنو سعد کی, کہا حلیمہ آج کل نظر نہیں آتی. کہا اس کے چہرے سے نظر ہٹے تو تمہیں نظر آؤں. یہ تو حضرت حلیمہ کا معاملہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کہاں معاملہ سیدنا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے صحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھ رہے ہیں تمہیں کیا پسند, تمہیں کیا پسند, دنیا میں کیا شے تمہیں محبوب ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے پوچھا ہے ابوبکر آپ کو دنیا میں کیا پسند ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ 3 چیزیں اس دنیا میں محبوب ہیں. نمبر 1 الجلوس بین یدیک, دنیا میں میرے لیے سب سے محبوب ترین کام ہے کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا رہوں, آپ کی صحبت سے لطف اندوز ہوں. سب سے محبوب شے الجلوس بین یدیک. اچھا بھئی اس کے بعد دوسرا کام آپ کو کیا پسند ہے دنیا میں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کام جو مجھے دنیا میں سب سے محبوب ہے وہ ہے وَالنَّظَرُ إِلَيْكَ, میں اپنی نگاہیں آپ کے چہرے پہ جمائے رکھوں, میں آپ کو دیکھتا رہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیسرا کام آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا ہوا انفق مالی الیک, اور تیسرا کام مجھے سب سے محبوب یہ کہ میں اپنا سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں.
یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ اور میں بس آخری روایت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی نا اسی کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں۔ سورہ زمر آیت نمبر 33، اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی۔ اور میں نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ وصدق بہ سے مراد خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لائے اور لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس کائنات میں انبیاء علیہم السلام کے بعد جو سب سے افضل اور بزرگ ترین شخصیت پائی گئی ہے وہ بلا شبہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ گواہی خود اتنے جلیل القدر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے۔ افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات سے محبت کرنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے رخ میں کسی نہ کسی اعتبار سے ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ان کی محبت میں زندگی دے، اللہ ان کی محبت میں ہمیں موت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ محمد رسول اللہ۔